اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے حلف اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ذمہ داری کا جو لیول ہوتا ہے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس ذمہ داری میں نہ صرف اس کام کو کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، بلکہ اس کام کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کی دیانتداری اور اس کی انٹیگریٹی بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آبجیکٹیوز کو میٹیریلائز کروانا بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک 3 فولڈ رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے یقین بھی ہے کہ آپ نوجوان، خواتین، لڑکے، آپ لوگ کیپیبل ہو، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو ایک بہترین انداز میں، بہترین موڈس آپرانڈی کو استعمال کرتے ہوئے اچیو کرو۔ دوسری طرف چونکہ مجھے آج بات کی دعوت دی گئی ہے اور میں نے پہلے ہی پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ کتنا ٹائم ہوگا میرے پاس بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ گھنٹہ ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنی کسی بھی فنکشن میں جہاں مجھے بلایا جاتا ہے میں وہاں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میں وکیل بھی ہوں اور سیاستدان بھی ہوں، تو جب مجھے مائک مل جائے اس کے بعد مجھے وہاں سے ہٹانا تھوڑا ایک چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے۔ تو لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ اپنے آپ کو یہ یاد کرواتا رہوں کہ آج میں اسٹوڈنٹس میں بیٹھا ہوں، نوجوانوں میں، اور نوجوان تھوڑے سے بے صبرے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید میری زیادہ لمبی بات اور گفتگو کو سے تنگ آ جائیں۔ بہرحال مجھے آج وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید تقریباً ہفتے میں آج کل 2 مرتبہ آ رہا ہوں اور کسی نہ کسی ایونٹ کو میں شرکت کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خاص طور پر جب میں یوتھ کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، تو میرے لیے خوشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر اپنی جوانی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی ایک اچھی خوشگوار یادیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اس ملک کا فیوچر ہو، آپ اس ملک کا مستقبل ہو، اور مستقبل کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے آپ اس وقت تیار ہو رہے ہو، آپ ایک فارمیٹیو فیز سے گزر رہے ہو، اور انسانی زندگی میں چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی نوعیت کی چیزیں ہوں، جو فارمیٹیو فیز ہوتا ہے جس میں آپ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہو، سب سے فنڈامنٹل پیوٹل امپورٹنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اس آنے والے چیلنج کے لیے تیار کر رہے ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فوج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر اس کی ٹریننگ ٹھیک ہو جائے، ان کے اندر ڈسپلن انکلکیٹ ہو جائے، ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے اندر پمپ کر دی جائیں جو ان کو آئندہ آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرتے ہیں، تو وہ فوج ہمیشہ بہترین فوج ثابت ہوتی ہے۔ ٹریننگ فیز آپ کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے جو سینئر لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ہم لوگ ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے انداز میں شیئر کریں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہوں، کیونکہ وہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بڑا زبردست قول ہے، میں عموماً اسے کوٹ کرتا ہوں کہ اپنی آئندہ نسل کو ان کے اثر، ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیٹ کرو۔ تو آپ کا زمانہ ہمارے زمانے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ میں بھی اس پشاور یونیورسٹی میں بڑا اس روڈ نمبر 2 پہ وہ کیا کہتے ہیں پھرتا رہا ہوں۔ میں یہاں پر پہلے خیبر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں یہاں پڑھا رہا تھا لاء کالج میں، تو ایک عرصہ ہے جو یہ یادیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے اپنی لائف سے، تعلیم سے، اور تعلیم کے بعد پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد جو بھی تجربات حاصل کیے، وہ تجربات، ان کا جو نچوڑ ہے، ان کا جو کرکس ہے، ان کی جو، اور ان تجربات کے نتیجے میں جو آپ کے احساسات جنم لیتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تجربات سے تو کوئی بھی گزر رہا ہوتا ہے، ہم میں انسانوں میں اور دیگر جانداروں میں صرف ایک ہی فرق ہے میری ناقص عقل کے مطابق، یہ میں زیادہ تر آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہا ہوں، کوئی لکھی لکھائی تقریر نہیں ہے، بس جنرل باتیں آپ کے ساتھ کروں گا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور دیگر جانداروں میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بھی تجربے سے گزرتا ہے لائف کے مختلف مراحل اور مدارج میں، اور دیگر جانور بھی گزرتے ہیں،
لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ان تجربات کے نتیجے میں احساسات کو ایبزارب کرتے ہیں، ہماری فیلنگز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان فیلنگز کو پھر ہم شعور کے فلٹر سے گزار کر ان کو اپنے ایکسپیرینس کی شکل میں سامنے لے کر آتے ہیں، اور وہی ہمارے لائف کا نچوڑ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، اور اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات بھی شاید کہا گیا ہے کہ ہماری چونکہ یہ 3 فیز پروسیس ہے، تو اس سے ہم ایمپیتھی اور سمپتھی کے جذبات، فیلنگز اور ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ایموشنز کو سمجھتے ہیں. جاندار جو ہوتے ہیں، دیگر جانور، وہ انسٹنکٹیو ہوتے ہیں، وہ جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، ہم شعور کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہی ہم میں فرق ہے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داریاں بھی بطور انسان زیادہ ہیں. اب رہ گئی بات آپ کے اسپیشل جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کا جو کام ہے. میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور کچھ آپ کے پروفیسر صاحب نے بھی جب یہاں پر ابتدائی بات کی تو مجھے ادھر سے کچھ آئیڈیاز آئے. پھر پریزیڈنٹ صاحب جب آئے اور انہوں نے اپنی بہت ہی مختصر الفاظ ادا کیے، تو مجھے 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، صرف اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور فیلنگز یہ ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور وہ دنیا کو سمجھتا ہے اور دنیا کی کوگنیشن اس کو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں آیا ہوں، تو وہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس پر بہت ہی، یا فیکٹرز ہیں، محرکات ہیں جو اس کی شخصیت کو بناتی ہیں، اور دنیا میں اس کا جو رول ہے، جو اس کا متعین کردہ رول ہے، یا جو وہ اپنے لیے خود تعین کرتا ہے، اس پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی ڈیسٹینی، وہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک؟ آپ چیزوں کو ریشنلائز کیسے کرتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو شعوری صلاحیتوں کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، ان کو آپ ڈیولپ کیسے کرتے ہو اور ان کو استعمال کیسے کرتے ہو. یہ سب سے فنڈامنٹل ایک آپ کی کامیابی اور ناکامی میں جو فرق آتا ہے وہ اس چیز سے آتا ہے. اس تھاٹ پروسیس کو اگر آپ پازیٹیو اور کریٹیو تھاٹ کے ذریعے کی شکل میں ڈیولپ کرو، تو آپ کی زندگی میں کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اس کو اگر آپ ڈسٹرکٹیو نیگیٹیوٹی کی شکل میں ڈیولپ کرو گے، نفرت، غصہ، منفی طرز عمل، تو وہ آپ کو اس طرف لے کے جائے گی. دنیا میں آنا، جب آپ کا آنا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے یہاں جانا ہے، کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے، اور آپ کی ہر حرکت کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو فلسفی کا قانون ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اثرات آگے مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اثرات پھر آگے کازز بنتی ہیں مختلف چیزوں کی. تو آپ کا تھاٹ پروسیس سب سے امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو توجہ دینی ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اور تھاٹ پروسیس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، اور یہ بھی میں اپنی پرسنل خیالات، ذاتی خیالات شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ تھاٹ پروسیس کی کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور کیریکٹر. اور کیریکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کیریکٹر کمزور ہو جائے تو آپ بہت انٹیلیجنٹ تو ہو سکتے ہو، بہت کننگ، چالاک، عیار، شاطر تو بن سکتے ہو، لیکن آپ کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے. آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، اور لوگوں کے سائیکولوجیکل پروفائلز کو ذرا سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں. چالاک، عیار، شاطر، دھوکے دینے والے، جھوٹ بولنے والے، اچھے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک ٹرانس میں، ایک جال میں پھنسا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو ان کو ایک بڑا اور کامیاب آدمی بنائے. وقتی فائدے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہوگی تو اس کیریکٹر کی اسٹرینتھ کو ڈائریکٹلی جو ہے لنک ہوگی آپ کی ذہنی شعوری ارتقاء کے ساتھ، اور آپ کا شعور کا معیار جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. میں مذہبی نظریات پہ بات کرنے سے تھوڑا سا اس وقت وہ کروں گا، لیکن ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، اس پہ ذرا سوچیں. ان کی جو میتھڈالوجی آف ٹریننگ تھی اپنے لوگوں کو، وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیٹھ کر ان کو نماز اور روزوں کی تعلیم شروع میں نہیں دی تھی، انہوں نے ان کو کیریکٹر کی تعلیم دی تھی کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، دوسروں کے ساتھ رحم دلی کرو،
رحم کا برتاؤ کرو. یہ تمام وہ فیکٹرز تھے جو انہوں نے اپنے فالوورز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے لوگوں کو پہلے سب سے پہلے کیریکٹر دی. جب کیریکٹر دیا تو آٹومیٹیکلی اس کے بعد ان کو دعوت تعلیم اور علم دی. اور وہ تعلیم تب ہی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے جب آپ کے اندر کیریکٹر مضبوط. اور پھر کیریکٹر کے بعد جو شعور آپ حاصل کرتے ہو, اور آپ نے قرآن کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ عقل, فہم, شعور, تدبر کا استعمال ہے. لیکن اس استعمال سے پہلے کیریکٹر بڑا ضروری ہے. اور جب وہ کیریکٹر آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کی امامت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. کیونکہ پھر آپ جو کچھ کہتے ہو آپ شعور سے تو کہہ رہے ہوتے ہو, اپنی انٹیلیجنس کو تو استعمال کر رہے ہوتے ہو, اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہو. اس کاگنیشن بیسڈ آبزرویشن کو آپ اپنے کیریکٹر کی فلٹر سے گزار کر جب آگے لاتے ہو تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پھر آپ کو کچھ کرنے کی اور کہنے کی اور پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ بذات خود چلتے پھرتے پروف ہوتے ہو, ثبوت ہوتے ہو. اور آئیڈیاز جس قوم میں نہ ہو, میں اب اس پہ آتا ہوں, آئیڈیاز, نئے نظریات, نئے تصورات, یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. آپ چونکہ اسٹوڈنٹس ہو اور آپ اس فارمیٹیو فیز سے گزرے ہو, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں. لرن, سیکھو, لیکن سیکھنے کے لیے نہ سیکھو بلکہ اس نالج کو کسی پازیٹیو کام میں استعمال کرنے کے لیے اس کو ایکوائر کرو. اسی لیے قرآن میں اور ہمارے دین میں جو دعوت دی جاتی ہے نالج کی تو وہ علم کی نہیں دی جاتی, وہ علم النافع کی دی جاتی ہے. وہ علم جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو یا آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو. نالج فار دا سیک آف نالج از اکول ٹو زیرو. جب آپ کے نالج کے اندر ایک مقصدیت ہو تو اس مقصدیت کے نتیجے میں نتائج آپ کے فیور میں آتے ہیں, انڈیویجولی بھی آتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی آتے ہیں. اور قوموں کا رائز اینڈ فال اسی چیز سے ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال یورپین سویلائزیشن کی دیتا ہوں. یورپین سویلائزیشن کی ترقی جو مادی ترقی ہے, جو دنیاوی ترقی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کیوں ڈومیننٹ سویلائزیشن کے طور پہ آج اس وقت دنیا کو اچھی چیزیں بھی دے رہی ہے اور بری چیزیں بھی دے رہی ہے. وہ یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پروسیس سے گزر کر کریٹیوٹی آف تھاٹ کو اڈاپٹ کیا, ایکوائر کیا. اور اس کی پھر میرا ایک فیوریٹ ایک شعر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اقبال ہی کا شعر ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ جو نئی دنیایں ہوتی ہیں, دنیا میں جو نیا مقام ہوتا ہے, جو آپ اپنے لیے نیش کارو آؤٹ کرتے ہو, اپنے لیے ایک مقام پیدا کرتے ہو, اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے افکار کی طاقت اور کوالٹی بہت اوپر ہو, اونچی ہو, ہر لیول آف انٹیلیکٹ آپ کے اندر ہو. اور آپ کا ہر لیول آف انٹیلیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, میں نے جیسے کہا, ڈائریکٹلی لنک ٹو یور کیریکٹر, the strength of your character, the quality of your character. اس کے بغیر یہ دونوں چیزیں اگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا میتھمیٹیکل ایکویشن کے, ایک چیز ہو تو اس کا لنک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے, اگر لنک نہیں ہے تو وہ ایکویشن نہیں بنتی. اسی طرح اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وقتی کامیابی یا وقتی خوشحالی آپ کو میسر آ جائے لیکن الٹیمیٹ کامیابی آپ کو نہیں ملتی. اور میں آپ کو دعوت الٹیمیٹ کامیابی کے لیے دیتا ہوں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ سوشل ورک کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین کام آپ کر رہے ہو, کیونکہ آپ نالج کو جو آپ ایکوائر کر رہے ہو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کو آپ جو ہے وہ انشور کرتے ہو, ریئلائز کرتے ہو. صرف علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس علم کا آپ کو یا آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کو فائدہ نہ ہو. میرے خیال میں جو والنٹیئرزم کی بات یہاں کی گئی, رضاکارانہ طور پر کام کی بات کی گئی, یہ ایک سیکریفائس کا جذبہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اب آپ جا کر معاشرے میں بہتری پیدا کرو. اور یہی وہ میسج ہے جو دنیا کے بڑے بڑے نظاموں نے, دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز نے, بڑے بڑے تھنکرز نے انسان کو دیا ہے. اور ان میں پھر وہی بات کروں گا کہ سب سے بڑا انسان جس نے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کی تعلیم دی اور دنیا کے تمام دنیاوی مفادات کو یکسر کینسل اور ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ تعلیم دی, وہ آپ کے ایٹ لیسٹ میرے قائد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھ لو, آپ کو اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنو.
اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث وہی ہوتا ہے جس کے اندر خود خیر ہو صداقت کے لیے، اقبال ہی کا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو اگر آپ نے سچ کے لیے، بھلائی کے لیے تڑپ رکھتے ہو، اپنے سینے میں کچھ کرنے کی تڑپ رکھتے ہو، تو پہلے اپنے اندر وہ سٹرینتھ پیدا کرو، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، اپنے اندر وہ سٹرینتھ پیدا کرو تاکہ آپ صداقت کے لیے کچھ کر سکو۔ اب یہ والنٹیئرزم کی بات میں اس لیے کروں کہ میں خود ایک زمانے میں والنٹیئر آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرتا رہا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بنائی، کچھ پولیٹیکل آرگنائزیشنز بھی میں نے چلائی ہیں، میرے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ہی آئے ہیں، ہم نے نوجوانی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ جو سوشل ورک کو پھر پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں لے کے جاتے ہو، وہی آپ کا والنٹیئرزم کا جذبہ ہے، اور یہ وہی جذبہ ہے جو بڑے قوموں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ترقی یافتہ قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں لوگ والنٹیئر ورک نہ کرتے ہوں، چاہے وہ جو بھی ان کی کیپیسٹی اور صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ لیڈرشپ رول تبھی ایکوائر کرتے ہو اور زمانے کی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں تبھی آتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہو، خیر کا باعث بنتے ہو۔ اور اسی لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس کام کو آگے بڑھاؤ، جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، اور کبھی بھی ایک چیز کو اپنی سوچ پر حاوی نہ ہونے دینا، کیونکہ آپ نوجوان اور بدقسمتی سے، میں اس کو بدقسمتی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جو ہمارا اس وقت کیپٹلزم کے نظام کے نتیجے میں جو ہماری ایک اجتماعی ایک نفسیاتی شخصیتیں بنتی چلی جا رہی ہیں، جو ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، اس میں دولت کو، سٹیٹس کو بہت زیادہ اہمیت ملتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس ٹرینڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی بھی دولت کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا۔ دولت وہ چیز ہے کہ جتنی اس سے محبت کرو گے یہ اتنی ہی آپ کو غلام بناتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ سمجھتے ہو کہ دولت کے نتیجے میں آپ کو آزادی ملے گی، اتنے ہی آپ کو غلامی ملے گی۔ اور اس کے لیے میں اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشلسٹ فلسفی، کارل مارکس نے زبردست اس کے بارے میں باتیں کی، اس کا فلسفہ پڑھو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کتنے بہترین طریقے سے اس نے دولت اور ویلتھ اور سرمایہ کیپٹل کی ترقی کو انسانوں کی غلامی سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہ ہم بدقسمتی سے اس دور سے گزر رہے ہیں جس وقت ڈومیننٹ سوشو اکنامک اور پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ کیپٹلسٹ فلسفی بن چکی ہے، جو کہ ہمارے بنیادی نظریات کے خلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کی بنیادی جینیٹکس کے خلاف ہے۔ ہمارا جو جینیٹک ڈسپوزیشن ہے انسانوں کا، ہم دولت ہمارے استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم دولت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، لیکن اس وقت ایک ریورسل پروسیس میں یہ سب کو جا رہا ہے۔ وی ہیو بیکم انسلیوڈ ٹو دا گلیئر آف ویلتھ۔ دولت کی چمک نے ہمیں بالکل غلام بنا دیا۔ اس کے بارے میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک کتاب سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا اس بات کو کہ ہمیشہ میں نے جیسے کہا اپنے کیریکٹر پر اور اپنی فکر پر کسی چیز کی غلامی قبول نہ کرو۔ آپ کا کیریکٹر آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور آپ کا کیریکٹر اس وقت انہینس ہو جاتا ہے، ترقی کرتا ہے جب آپ اس کو شعور کی طاقت سے نرچر کرتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، جیسے پودا لگاتے ہو اس کے بعد اس کو پانی دیتے ہو۔ تو یہ جو آپ کا نالج کا جو ایکیومن ہے اس کو ڈیولپ کرو، ترقی آپ کے لیے خود بخود کھلتی چلی جائے گی۔ جو لوگ صرف اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اچھی نوکری کرنی ہے، گریڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، میں گریڈ 18 ہوں، 19 ہوں، 20 ہوں، یا دولت کہ آج میرے پاس یہ گاڑی ہے تو کل وہ ہوگی، آج میرا فلاں جگہ گھر ہوگا تو کل فلاں جگہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انسانی جبلت ہے، لیکن انسان اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی میں کلیئرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو گمراہ ہوئے ہوتے ہیں، جن کو قرآن میں گمراہ کہا گیا، جن کو بعد میں جب اس لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قرآن ہی کی ایک آیت ہے اسفل السافلین، وہ اس درجے پہ گرا دیے جاتے ہیں جو سب سے گرا ہوا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس گرے ہوئے درجے سے بچو، اور اس کا سب سے پہلا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دولت کی لالچ سے، کہ میں اسٹیٹس بناؤں، میں اپنے آپ کو بناؤں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے، روح کی قبض تجھے دے کے تجھے فکر معاش، روح کی قبض تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا،
دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. تو زندگی موت بن جاتی ہے جب آپ خوف اور نقصان کا خوف آپ کے دل میں آ جاتا ہے. اینڈ بینگ اے مسلمان اینڈ بینگ اے مین آف کیریکٹر، اور مین آف کیریکٹر کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں. آپ کسی بھی عقیدے اور مذہب سے تعلق رکھو، کیریکٹر ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے، اور کیریکٹر وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر دوسری آیت میں اس کا ذکر کیا ہے. کیوں آپ کو کہا جاتا ہے سچ بولو؟ یہ صادقین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صادق اور امین تھے؟ اس لیے کہ وہ کیریکٹر ان کے اندر وہ کیریکٹر تھا جس کو قرآن سب سے زیادہ اٹھاتا ہے، اور دنیا کا ہر مذہب اس کی تعریف کرتا ہے. میں پھر اسپیسیفکلی اسلام کی بات نہیں کرتا، اچھی باتیں ہر نظریے میں اور ہر فلسفے میں ہیں. کویسچن از کہ آپ ان اچھی باتوں کو ایکچوئلائز کیسے کرتے ہو، آپ ان کو استعمال کیسے کرتے ہو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ دولت اور خوف، یہ جو دولت ہے نا، یہ آپ کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ آپ ذاتی مفادات کے چکر میں پڑ جاتے ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت مند آدمی ہمیشہ زندگی سے بڑا پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، اور ترقی کے راستے موت کی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں، موت کے خوف سے نہیں پیدا ہوتے. موت سے جب آپ نہیں ڈرو گے، نقصان سے، جس کو اقبال کہتا ہے زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. اس کا مطلب فزیکل خراش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دنیاوی نقصان، دنیاوی مفادات کا نقصان. اس کی پرواہ کبھی مت کیا کرو، اور جب کرو گے شکست کھاؤ گے، جب نہیں کرو گے فاتح بنو گے. اور اسی لیے میں آپ کو سمپل آخری الفاظ یہ کہتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ میں سے، اسپیشلی وہ لوگ جو والنٹیئرزم کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کریں. یہی سوشل ورک کا آپ کا ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی ہے، ایک مقصد بھی ہے. اس نالج کو سوسائٹی کی فلاح کے لیے استعمال کرو، خیر بانٹنے والے بنو. جب خیر بانٹو گے خیر آپ کو ملے گا. تو یہی دنیا کا قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی ہماری فطرت ہے. اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے پروفیسر صاحب، آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، وی سی صاحب آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمارے ساتھ بھی، خاص طور پہ جو ابھی آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو ہمارے ساتھ آپ انگیج کریں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں، انٹرنشپس وغیرہ کے لیے بھی. اور ہمارے کئی ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم پروموٹ کرتے ہیں والنٹیئرزم کو. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے ٹریفک پولیس کے ساتھ ایک اس کو بھی ہم کر رہے ہیں، باقی بھی کئی اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ خواہش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں، ہم بھی آپ کو ایکوموڈیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں میں. اینڈ لیٹس پٹ آور ہینڈس ٹوگیدر فار دا گریٹنس آف دس کنٹری.